السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بڑا ہی ایک اہم موضوع لے کے. بڑا ہی میری اس کے اوپر ریسرچ ورک ہے اور بہت بڑے انکشاف کرنے میں جا رہا ہوں which are based upon history and based upon my very deep research. میں اس سے پہلے کہ میں آج اپنے موضوع پہ آؤں، میں ایک لیٹن، بہت ساری آپ نے زندگی میں کہاوتیں بھی سنی ہوں گی، ضرب المثل بھی سنی ہوں گی، اور ایک میری بڑی ایک فیوریٹ، بڑی پرانی میں نے ایک کہاوت سنی ہوئی تھی جو اولڈ لیٹن کلچر میں یہ کہاوت بڑی عام ہے کہ ایک دفعہ پولینڈ کا ہی اتفاق سے، کیونکہ آگے میں پولینڈ کا میں نے ذکر کرنا ہے، تو اتفاق سے یہ کہاوت بھی پولینڈ سے منسوب ہے کہ پولینڈ میں برف پڑی ہوتی ہے، سردیوں کے دن ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا برڈ وہ سردی سے ٹھٹر کے برف میں نیچے گر جاتا ہے اور اپنی سٹرگل بھی اس کی آلموسٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور بالکل موت کے قریب ہوتا ہے کہ اوپر سے قریب سے ایک گائے گزرتی ہے اور گائے اپنا گوبر جو ہے اس برڈ کے اوپر پھینک دیتی ہے. اب جب وہ گوبر گرتا ہے اس کے اوپر تو گوبر میں ہیٹ ہوتی ہے اور پروٹین بھی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے. جب ہیٹ لگتی ہے، برف میلٹ ہوتے ہیں، اس کے پر تھوڑے سے لوز ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا اپنی انرجی ری گین کرتا ہے اور گوبر میں سے تھوڑی سی پروٹین بھی کھا کے انرجی بھی تھوڑی سی حاصل کرتا ہے. تو وہ ہلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے اور اب تھوڑا سا تیاری کرتا ہے کہ میں یہاں سے نکل کے تھوڑا اپنے آپ کو ڈرائی کر کے فلائی کر جاؤں گا. تو اتنی ہی دیر میں ایک بلی قریب سے آتی ہے اور وہ اس کو گوبر سے نکالتی ہے، جو شٹ ہوتی ہے گائے کی، اس میں سے نکالتی ہے، سائڈ پہ لے جا کے پھنڈ پھونڈ کے صاف کر کے اس کو کھا جاتی ہے. The moral of the story is کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے اوپر if someone throws shit upon you، جو آپ کے اوپر گوبر پھینکے، جو آپ کے اوپر گند پھینکے، وہ آپ کا دشمن ہی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو شٹ سے نکالے، جو گند سے باہر نکالے، وہ آپ کا دوست ہو. اب اس میں کہاوت کے ساتھ آگے آج کا اپنا موضوع لے کے چلتا ہوں. میرا موضوع ہے آج سر جیمز گولڈ سمتھ فرام یو کے. بہت بڑا نام، جوش کمیونٹی کا بہت بڑا بزنس مین، اور بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا. آگے اس کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ، کون نہیں جانتا، جو ہمارے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی زوجہ تھیں. بعد میں 2 بیٹے پیدا ہوئے ان میں سے، اور پھر ڈیورس ہو گئی، واپس لندن چلی گئیں اور آج کل لندن میں ہی وہ رہ رہی ہیں. میں ان کے فادر کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ابھی موجودہ میں یہ کیوں مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی پڑی کہ موجودہ حالات میں کافی بڑی کمپین سر گولڈ سمتھ نے لندن اور یورپ میں سپانسرڈ کمپین شروع کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور خصوصی طور پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے پاکستانی فوج کو. پیڈ میڈیا ہاؤسز انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، پیڈ انہوں نے کمپین لانچ کی ہوئی ہے، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، پے در پہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں یورپ میں مختلف نیوز پیپرز پہ، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے خلاف، اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں اور ان کی آزادی کے لیے ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے سر گولڈ سمتھ نے، جیمز گولڈ سمتھ نے. اچھا، اب میں اس سے پہلے کہ میں یہ آگے آؤں کہ یہ کیوں کر رہا ہے، میں یہاں تھوڑا سا بیک ہسٹری میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. میرے شاید پریویس ویڈیوز میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا جو اسرائیل کے حوالے سے بہت بڑا نام، دا فاؤنڈر آف اسرائیل، سر ڈیوڈ بین گورین. ڈیوڈ بین گورین اسرائیل کا فاؤنڈر، the first prime minister of Israel. He was the one, David Ben Gurion was the one جس نے ڈکلیئر کیا تھا اسرائیلی اسٹیٹ کو. اور ڈیوڈ بین گورین ہی وہ منحوس آدمی تھا جس نے اپنی پہلی سپیچ میں جو پارلیمنٹ، جس کو نیسٹ کہتے ہیں اسرائیل، یہاں ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، اسرائیل میں پارلیمنٹ کو نیسٹ کہتے ہیں، KNESST. تو اپنے نیسٹ میں پہلی سپیچ میں اس نے جو زہر ابلا تھا وہ پاکستان کے لیے ابلا تھا
جو اس وقت 9 مہینے صرف ہوئے تھے پاکستان کی سٹیٹ، 9 مولود پاکستان کے خلاف اس نے زہر اگلا تھا اور اس نے بکواس کی تھی کہ اس سٹیٹ کو ہر صورت تباہ ہونا چاہیے تھا. یہ وہ منحوس تھا ڈیوڈ بن گورین. اور میں اب آگے آنے لگا ہوں کہ who was ڈیوڈ بن گورین. یہ ایک پولش تھا، پولینڈ میں پیدا ہوا اور اس نے وہیں سے اپنی تعلیم اور تربیت حاصل کی. وہاں سے یہ بعد میں مائگریٹ ہو کے جب اسرائیل بنا اور وہاں سے یہ اسرائیل پہ شفٹ ہوا and he was the founder of جو نیولی بورن اسٹیٹ اسرائیل تھی. 1886 میں یہ پیدا ہوا and died in 1973. اچھا اب آ جائیں کہ سر گولڈ سمتھ کی طرف. سر گولڈ سمتھ کے فادر تھے میجر فرینک. وہ بہت بڑے ہوٹل کے مالک تھے، بہت بڑے بزنس مین. میجر فرینک جو تھے وہ ڈیوڈ بن گورین کے ایک ہی قبیلہ میٹ تھے اور آپس میں رشتہ دار تھے. اور جو پولینڈ میں لورز زائونسٹ موومنٹ شروع ہوئی تھی اس دونوں کے میجر فرینک اور ڈیوڈ بن گورین یہ دونوں پائنیئر تھے. اب میجر فرینک کون ہے؟ سر گولڈ سمتھ کے فادر. یعنی کہ میں یہ تعلق آپ کو جوڑ رہا ہوں کہ اس پاکستانیوں مسلمانوں یہ اس تعلق کو سمجھو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے ہمارے اوپر وارد ہو گئے ہیں؟ ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پر، ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پر، نہ کوئی غنچہ رہا نہ کوئی پھول، نہ چمن میں کچھ بہار آئی. ہر چیز کو کون یہ سمیٹ کے لے گیا ہے؟ یہ کون سی برق بلا ہے؟ یہ کہاں سے آئی؟ اب میں کنیکشن دیکھیں ڈیوڈ بن گورین کا اور گولڈ سمتھ کے فادر کا سر میجر فرینک جو کہ بہت بڑا ٹائکون تھا ہوٹل کا. یہ دونوں فاؤنڈر ہیں زائونسٹ لورز موومنٹ کے جو بعد میں بنیاد بنی اسرائیل کے بننے کی. They both are the co-founder of Israel. آج غزہ میں جو خون بہ رہا ہے، آج غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، آج غزہ میں جو 4 ملین سے زیادہ شہداء اس وقت وہاں ان کی ڈیڈ باڈیز بھی بغیر کفن دفن کے پڑی ہوئی ہیں، آج جو بچے وہاں غزہ میں یتیم ہو رہے ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں میجر فرینک who was the father of سر جیمز گولڈ سمتھ who was the grandfather. دادا تھا مس جمائمہ گولڈ سمتھ کا جو کہ پردادا تھا سلمان صاحب کا جو عمران صاحب کے بیٹے ہیں. یہ کنیکشن جاننے کی ضرورت ہے. یہ گورا وہ ہے جو آپ کو ایک کپ کافی کا فری میں نہ پلائے پوچھے یہ کیوں پاکستان میں اتنا انویسٹ کر رہا ہے. یہ گولڈ سمتھ یہ کیوں اتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز یورپ میں خرید کے پاکستان کے اوپر آرٹیکل لکھوا رہا ہے. یہ کیوں پاکستان کے اوپر اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. یہ کیوں پاکستان میں جو برٹش ڈپلومیٹ ہے جو اس کو اتنی اس وقت ہائی ایکٹیو ہوئی ہے جس کا نہ لینا نہ دینا پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ، اور جو ہر پولیٹیشن کو جا کے مل رہی ہے اور ہر پولیٹیشن اور ہر ایچ آر جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں ان کو جا کے پرووک کر رہی ہے. اس کا ریلیشن کیا ہے؟ اس کا لینا دینا کیا ہے پاکستان سے؟ میں بتاتا ہوں اس کا لینا دینا. یہ وہ عورت ہے جو پہلے یمن کو تباہ کر کے آئی، مسلمانوں کا قتل عام کروا کے آئی. یہ افغانستان میں مسلمانوں کو قتل عام کروا کے آئی. اور اب اس مشن پہ سر گولڈ سمتھ سن آف میجر فرینک اینڈ کو فاؤنڈر آف اسرائیل ود ڈیوڈ بن گورین انہوں نے اس کو اس ٹاسک پہ بھیجا ہے. یہ گولڈ سمتھ کے ٹاسک پہ پہلے یمن میں گئی تھی، یہ گولڈ سمتھ کے ٹاسک پہ پہلے افغانستان میں گئی تھی. یہ 30-35 سال سے سوچی سمجھی یہ آپریشن گولڈ سمتھ جو ہے یہ پاکستان میں چلایا جا رہا ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جس کو صرف ہم ان چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ وطن ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے ہمارے لیے. اس کے پیچھے دشمن ڈے 1 سے پڑا ہوا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جس کو میں اکثر یہ بڑا میرا فیوریٹ شعر ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا وطن کون سا ہے تو انہوں نے کہا تھا میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ اس میرے آقا کے فرمان کو جھوٹا کرنے کے لیے جو آپریشن گولڈ سمتھ لانچ ہوا ہے پچھلے 30-35 سال سے، اس کو ہمیں بڑا ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ باتیں ہوا میں نہیں کی. یہ آپ کے ہاتھ میں گوگل ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. صرف آپ اوپن کریں کہ who was Major Frank, who was David Ben Gurion، ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا، یہ کیوں یہ برق بلا ہمارے اوپر کود گئی ہے، نہ کوئی گنچا رہا نہ کوئی پھول. یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ آپریشن گولڈ سمتھ پاکستان میں کیوں لانچ ہوا ہے، ابھی یہ اتنا ایکٹیو کیوں ہے، یہ خان صاحب کی کمپین ابھی اس وقت پچھلے 1 سال سے کیوں اتنی ایکٹیو ہوئی ہے؟ واٹ دے وانٹ. ہمیشہ یاد رکھو، یہ جب بھی انہوں نے، یہ یہودی لابی نے جب بھی کوئی بڑا کام کہیں ڈالنا ہوتا ہے، یہ ڈویژن آف اٹینشن کے لیے دنیا کا میڈیا، دنیا کا سارا سسٹم اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ دوسری طرف ایک پتلی تماشا لگاتے ہیں. مین مقصد ان کا، آپ کو یاد ہوگا ایک شخص ایک دفعہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ گن لے کے اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا تھا. پورا دن اس نے، میں نام اس کا بھول گیا ہوں، پورا دن اس نے پورے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا ہائی جیک کر کے رکھا ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ گن لے کے پھر رہا تھا. اب ہوا کیا، اس کے پیچھے ایک سٹوری تھی. اس دن کو بہت بڑا آپریشن کرنا تھا انہوں نے افغانستان میں، سارے میڈیا کی اٹینشن ادھر سے ڈائیورٹ کر کے انہوں نے اس طرف لے آئے تھے. پورا میڈیا اس طرف لگا رہا، اور جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ افغانستان میں ڈال کے چلے گئے. کسی نے نہیں پوچھا. وہ شخص، مجھے یاد ہے زبورد خان صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے، وہ اس وقت جا کے انہوں نے کوشش کی اس کو پکڑنے کی بھی. اب وہ کدھر گیا وہ بندہ؟ نیکسٹ ڈے سے وہ بندہ میڈیا سے غائب ہو گیا. یہ یاد رکھیے گا، یہ میڈیا ہمارا نہیں ہے، یہ میڈیا ہمارا نہیں ہے، یہ میڈیا کسی اور کا ہے، یہ کسی مقصد کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ ڈویژن آف اٹینشن کے لیے یوز ہو رہا ہے. اب پاکستان میں یہ سارا جو آپریشن گولڈ سمتھ اور یورپ میں جو سارا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کمپین لانچ، اور سارا یہ ابھی جو جلسے جلوس ابھی جو ترنول میں کرائے جا رہے تھے، اور سارا جو ڈرامہ رچا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف غزہ سے مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں آج اپنے بھائیوں سے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، آج تک کوئی کال علی امین گنڈا پور نے، عمران خان صاحب نے، علیمہ خان نے، گولڈ سمتھ کے سارے رشتہ داروں نے غزہ کے لیے کوئی کال کیوں نہیں دی؟ کوئی ایک ریلی غزہ کے لیے کیوں نہیں نکالی؟ کیوں ان شہداء کو اگنور کیا ہوا ہے ہم نے؟ ہم کیوں اتنے اگنورنٹ ہو گئے ہیں کہ بڑا کام غزہ میں ڈل رہا ہے، اس سے میڈیا کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہاں یہ ایک تماشا لگایا جا رہا ہے. اس تماشے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سمجھنے، آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دجال کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کفر اور جھوٹ آپ کے سامنے بولے گا، لیکن آپ اس کے اوپر بلیو کریں گے، اور میڈیا اس کے کنٹرول میں ہوگا. ہماری قوت سماعت، ہماری قوت بنائی سب اس کے کنٹرول میں ہوگی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے. آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہمارے سامنے وہ میجر فرینک کا بیٹا گولڈ سمتھ سب کچھ ڈرامہ رچا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس کے پیسے سے فلسطینیوں کا خون ہو رہا ہے، مگر آج پھر ہم اس کے آپریشن کا حصہ بنا ہوئے ہیں. یہی وہ دجالی قوت تھی جس کے بارے میں گائے بگائے ہمارے صوفیہ اکرام، ہمارے تمام صحابہ اکرام، ہمارے اہل بیت، ہمارے جید علماء، ہر ایک نے ان کی پریڈکشن کی ہوئی تھی. آج وہ وقت دجال کا آ چکا ہوا ہے. یہی دجال ہے، اسی کو پہچاننے کی ضرورت ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ آج کے پروگرام کی اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.